منکر کا معاملہ ہے، یہ تو خودکشی کی بات ہے، اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی کسی صاحب امر کو۔ لہذا چاہے وہ حضور کا مقرر کردہ امیر تھا، لہذا اس کی اطاعت میں فی المعروف ہوگی، مطلق نہیں ہوگی۔ مطلق اطاعت صرف محمد الرسول اللہ، آخری انسان محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اطاعت مطلق تھی، ان کے بعد کسی کی اطاعت مطلق نہیں۔ ابو بکر کی نہیں ہے تو اور کس کی ہوگی؟ ہمارے لیے تو آخری بات یہ ہے کہ ابو بکر کی اطاعت بھی مطلق نہیں۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ وہ جو بھی اب چین بنے گی اس میں، اچھا بعض روایات میں امیر ہی نہیں ہے، الامیر ہے، من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن عصى الامیر فقد عصانی۔ اس لیے کہ یہ اب معاملہ آئندہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ تو اب ایک انسٹیٹیوشنلائز ہو جانے والی بات ہے۔ یہ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو پروانہ جو ہے عبارت کا وہ محمد الرسول اللہ سے ملے گا، بلکہ یہ کہ وہ نظم جو ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بجا آوری کے لیے قائم کیا جا رہا ہے، جس میں اصلاً مطاع مانا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، اب اس میں جو بھی نصب عمارت ہوگا اس کے اندر وعلی اثرۃ علینا، یہ بھی ایک تیسری بات ہے کہ جو پہلے سے مان لی گئی کہ خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، یہی اثرۃ علینا ہے نا، اسی سے لفظ ایثار بنا ہے، ایثار باب افعال ہے اسی اثرہ سے، تو اثرہ توثرون ایثار یوثرون علی انفسہم، ترجیح دینا، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ، جن کو ترجیح دی گئی ان کو امیر بنا دیا گیا۔ اب چوتھی بات یہ آ گئی، ہم اصحاب امر سے جھگڑیں گے نہیں، جو بھی ولاۃ امر ہوں گے، جو جس لیول پر ہے، جس جگہ ہے، ہم اس کا حکم مانیں گے، اس سے امر میں جھگڑیں گے نہیں۔ اس پر البتہ ایک اضافہ ہے، متفقون علیہ روایت میں تو اور اضافہ نہیں ہے، لیکن آگے ہے نا وفی روایتن، ایک روایت میں ہے یہ اضافہ، الا لا ننازع الامر اہلہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، اور یہ الفاظ حضور کی طرف سے ہیں، اب ترو ہے، نرا نہیں ہے، ترو، اس سوائے اس کے کہ تم دیکھو صاحب امر کی طرف سے کوئی کھلم کھلا کفر بواح، یہ نہیں ہے اختلاف ہے صاحب، تعبیر کی بات ہے، ہم تو نہیں اس تعبیر کو تسلیم کرتے۔ جہاں بات تعبیروں کی آئے گی، جہاں تدبیروں کی آئے گی، جہاں مباحات کا دائرہ ہوگا، وہاں نہیں اختلاف کر سکتے آپ۔ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، تمہارے پاس اس معاملے میں اللہ کی طرف سے کوئی نص صریح ہو، کوئی دلیل قطعی ہو، کوئی ثبوت موجود ہو، تب تو تم اطاعت سے سرتابی کر سکو گے، تب تم کو جھگڑا ڈال سکو گے۔ لیکن یہ کہ اگر ایسا نہیں ہے تو معمولی اختلافات، اختلاف رائے، تعبیر کا فرق، تدبیر میں اختلاف رائے، اس کے ضمن میں آپ کوئی ایک جھگڑا پیدا کر کے کھڑے ہو جائیں تو یہ اس بیعت کے خلاف ہو جائے گا۔ وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور ہم نے بیعت کی تھی اس کی بھی کہ ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہو، اور ہم اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس میں در حقیقت وہ جو اب غلو ہوتا ہے، عقیدت والا معاملہ، شخصیت پرستی جس سے کہ نتیجے کے طور پر برآمد ہوتی ہے، اس کا راستہ بند کر دیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ اندھے بہرے بن کر چلو، یہ نہیں کہ گونگے بن کر چلو، بلکہ تم اپنی رائے کو برقرار رکھو، سوچو، اپنی عقل کے اوپر پہرے نہ بٹھاؤ، اس کو بروئے کار لاؤ، جو اللہ نے استعدادات دی ہیں ان کو بھرپور طریقے پر استعمال کرو، اور جو رائے ہو اس کو بیان ضرور کرو، اس میں کبھی بھی بیان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ، کوئی جھجک، کوئی کسی کا روب، کوئی کسی کی عقیدت یہ مانے نہ آئے، کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف سے اپنی زبانوں پر تالے مت ڈالو، بات کہو۔ لیکن یہی وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے اصل میں کہ یہاں اصل اس نظم میں کیا ہے، رائے دو، رائے دے کر تم فارغ ہو، تمہاری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ یہاں مشورہ دینا حق نہیں ہے، فرض ہے۔ سارا فرق یہ ہے ہمارے ہاں حقوق اور فرائض،
اصل میں تو ایک ہی لفظ کو آپ حق بھی کہہ سکتے ہیں اور فرض بھی کہہ سکتے ہیں۔ شوہر کا جو حق ہے بیوی پر، بیوی کا وہ فرض ہے شوہر کے ذمن میں۔ بیوی کا جو حق ہے شوہر پر، شوہر کا وہ فرض ہے بیوی کے ذمن میں۔ حقوق و فرائض کا معاملہ ہے۔ آج کا جو سارا معاشرہ ہمارا تلپٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حقوق کی بات سب کرتے ہیں، فرض کی بات کوئی کرنے کو تیار نہیں۔ یہ ساری اگر انسان کا صرف یہ کہ شفٹ آف ایمفیسس ہو جائے کہ فرض کی طرف توجہ دیجئے، تمہارا کوئی حق مارا بھی گیا تو اللہ کے ہاں اس کی کمپنسیشن ہو جائے گی، فرض کے اندر کوتاہی ہو گئی تو کیا کرو گے؟ جواب دہی تمہاری ہوگی۔ اگر فریق ثانی نے تمہارا کوئی حق مار لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سارا لین دین ہو جائے گا۔ وہاں کرنسی ہے نیکیاں اور بدیاں، مبادلہ ہوگا اعمال کا، نیکیوں کا اور بدیوں کا۔ لہذا اس میں گھاٹے کا سودا نہیں ہے، گھاٹے کا سودا اس میں ہے کہ تم نے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کی، اس کی جواب دہی اللہ کے یہاں کرنی پڑے گی۔ وہاں اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، وہاں دوسروں کا ہو سکتا ہے کہ غلطیوں کا وبال جو ہے وہ تمہارے اوپر آ جائے۔ تو یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، اسلامی نظم جماعت میں مشورہ دینا حق نہیں ہے، فرض ہے۔ فرض آدمی ادا کر کے وما علینا الا البلاغ فارغ ہوتا۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ لازماً میری بات مانی جائے، یہ ہے وہ عبداللہ ابن ابی کا طرز عمل۔ بات کہو، مشورہ دو، اس میں کوئی انہیبیشن جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، اس میں کسی کے روب کی وجہ سے یا کسی کے خیال اور لحاظ کی وجہ سے رک جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بات کہو، کہنے کے بعد تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، عند اللہ تم بری ہو گئے۔ اب معاملہ صاحب امر کا ہے، وہاں اب کاؤنٹنگ آف ووٹ سے فیصلے نہیں ہوں گے، وہ تنظیم کا ڈھانچہ ہی مختلف ہوتا ہے جس میں کہ سارا معاملہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے وجود میں آتا ہے۔ تو یہ ہے وہ بیعت۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ اس ایک حدیث میں پوری دستوری جتنے بھی تقاضے ہیں ان کا حصر موجود ہے۔ میرے نزدیک تو یہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ الفاظ صحابہ نے خود نہیں کہے ہوں گے، یہ محمد الرسول اللہ نے تلقین فرمائے۔ جس طریقے سے کہ حضور نے ان کا گھیراؤ کیا ہے اس نظم اور ڈسپلن کے اعتبار سے، معاذ اللہ کو آپ کی ذاتی غرض نہیں تھی، کام کرنا ہے دین کا، آپ کو اس دین کے کام کے لیے ایک ٹھکی ہوئی جماعت چاہیے، ایک کسی ہوئی نظم والی جماعت چاہیے۔ یہ نہیں ڈھیلا ڈھالا ادارہ، بلکہ یہ کہ پورا نظم ہو، ڈسپلن ہو۔ اور اس میں اس حد تک ہمیں ملتا ہے صحابہ کرام کے اندر کس قدر شعور تھا اس کا۔ ہر شخص ہر وقت یہ نوٹ کرے کہ اس وقت میں کس حیثیت میں ہوں اور دوسرا شخص کس حیثیت میں۔ آیا ہم ایکوی سٹیٹس سے، کوئی تیسرا ہمارا امیر ہے، ہم دونوں اس کے تابع ہیں، برابر ہیں، یا یہ کہ میں امیر ہوں اور یہ مامور ہے، یا یہ کہ وہ امیر ہے اور میں مامور ہوں، تین ہی شکلیں ہوں گی۔ لیکن ہر شخص کو ہر معاملے میں نظم جماعت کے حوالے سے پہلے معین کرنا چاہیے کہ اس وقت وہ نظم کے اعتبار سے کس حیثیت میں ہے، دوسرے شخص کے ساتھ اس کی نسبت کیا ہے، وہ امیر ہے اور یہ مامور، یا یہ امیر ہے وہ مامور، یا یہ کہ دونوں کسی کے تابع ہیں، دونوں برابر ہیں۔ یہ تین مختلف حیثیتیں ہیں، اور جب تک انسان ہر معاملے میں جو بھی اقدام کر رہا ہے، جو بھی زبان سے لفظ نکال رہا ہے، جو اس کا ایٹیچیوڈ ہے، اگر وہ اس شعور کے تحت نہیں ہوگا تو نظم جو ہے ڈسرپٹ ہو جائے گا، سارا تہو بالا ہو جائے گا، نظم نہیں رہے گا۔ پھر ہم برابر ہیں، برابر ہو یقیناً، لیکن جب امر قائم ہوا ہے، صاحب امر کا نصب ہو گیا ہے، اب وہ امیر ہے اور آپ مامور ہیں۔ یہی تو مسئلہ میں بیان کیا کرتا ہوں، مساوات مرد و زن۔ یقیناً شرف انسانیت کے اعتبار سے عورت گھٹیا نہیں ہے، لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت کے اندر رشتہ ازدواج قائم ہوا ہے، اب نسبت شوہر اور بیوی کی ہے، اب مرد اور عورت کی نسبت نہیں رہی ہے، اب شوہر اور بیوی کی نسبت ہے۔ یہاں الرجال قوامون علی النساء، یہاں اب معاملہ جو ہے بالکل بدل گیا، نوعیت تبدیل ہو گئی، نسبت اور ہو گئی۔ اسی طریقے سے تمام رفقا آپس میں برابر ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی صاحب امیر بنا دیے گئے تو اب امیر اور مامور کی ایک نسبت، اس کا تعین ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس کی جو نمایاں ترین مثال میرے سامنے آئی، اور جب پہلی مرتبہ آئی تو دنگ رہ گئی میری عقل، کیسا حضور نے ڈسپلن کا شعور پیدا کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے، مشہور واقعہ ہے کہ سن 9 ہجری میں جب حج کا موسم آیا، حج کے دن آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج نہیں فرمایا سن 9 میں، 8 میں بھی نہیں کیا، حالانکہ 8 میں مکہ فتح ہو چکا تھا، آپ کر سکتے تھے۔
سن 8 میں تو انتظام بھی آپ نے مشرکین ہی کے حوالے رکھا، مکے والوں کے، بس صرف یہ کہ مسلمانوں نے بھی حج کیا اپنے طریقے پر، مشرکین نے کیا اپنے طریقے پر۔ سن 9 میں حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحج بنا کر قافلہ روانہ فرما دیا، جو بھی مسلمان حج کے لیے جا رہے تھے۔ اب حضور کے نائب کی حیثیت سے اس قافلے میں کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ قافلہ روانہ ہو چکا تھا کہ آیات نازل ہوئی، سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات، براۃ من اللہ ورسولہ واذان للناس یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن یہ چیزیں جو ہیں لوگوں کے سامنے پروکلیم کر دی جائیں، یہ پروکلیمیشن ہو جائے، اعلان کر دیا جائے اس کا۔ تو حضور نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ تم میرے نمائندے کی حیثیت سے، اس لیے کہ عرب کا رواج تھا کہ اتنی اہم بات، معاہدے ختم ہو جائیں گے، کسی کا کوئی عہد نہیں رہے گا، 4 مہینے ختم ہوئے تو قتل عام بھی شروع ہو جائے گا، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اب اتنا عظیم اعلان، تو یہ اصل میں مسلمان تو جانتے تھے اپنے نظم کو، لیکن ابھی جو اس دائرہ اسلام سے باہر تھے وہ تو اس سے واقف نہیں تھے، وہ اپنی اسی سابقہ روایت پر اس اعلان کو سمجھ سکتے تھے کہ یہ ویلڈ ہے، جبکہ حضور کا کوئی انتہائی قریبی رشتہ دار ان کے قبیلے کا، ان کے گھرانے کا فرد اعلان کرے۔ تو گویا کہ اپنے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے حضور نے حضرت علی کو بھیج دیا، کام آپ نے حضرت علی کے ذمہ لگایا کہ اجتماع حج میں ان آیات کو تم پڑھ کر سناؤ گے میرے نمائندے کی حیثیت سے۔ اب جب حضرت علی آئے تو قافلہ کہیں پڑاؤ پر تھا، حضرت ابوبکر کو معلوم ہو علی آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی کا استقبال کیا۔ پہلا سوال جو کیا ابوبکر نے، امیر او مامور، مجھے پہلے یہ بتا دیجئے آپ امیر ہو کر آئے ہیں یا مامور ہو کر آئے ہیں؟ I should know my position. I must know your position. اگر مجھے معزول کر کے آپ کو امیر بنایا، حاضر سنبھالیے، میں مامور، اور اگر یہ نہیں ہے تو مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا مامور، امیر بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، مامور بنا کر بھیجا گیا، صرف ایک کام میرے ذمہ کیا گیا ہے وہ میں کروں گا۔ یہ ہے اس نظم کا احساس، یہ وہ ڈسپلن۔ میں اسے انقلاب کے معاملے کے اندر مثال کے طور پر دیا کرتا ہوں کہ انقلاب کس کس پہلو سے محمد رسول اللہ نے برپا کیا ہے، کہ جس معاشرے میں کوئی نظم، کوئی ڈسپلن نہیں تھا، قومن لدہ، جھگڑالو قوم، کون کس کی بات سنتا ہے، کون کس کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہوتا ہے، اس میں یہ احساس ڈسپلن کا پیدا کیا۔ اسی کا مظہر تھا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت خالد کے جگہ پر مقرر کیا گیا۔ یہ نہیں کہا حضرت خالد نے کہ اچھا جی پھر مجھے اب رخصت دیجیے، جو شخص میرے ماتحت رہا ہے میں اس کے ماتحت ہو کر اب کیسے کام کروں گا۔ ٹھیک ہے، رخصت لے سکتے تھے، جا سکتے تھے، لیکن یہ ہے وہ تربیت جو محمد رسول اللہ نے کی تھی کہ ٹھیک ہے اپنا فرض ادا کرنا ہے، جس حیثیت میں جسے اس درے پر کھڑا کیا گیا تھا وہ بھی وہاں مامور تھا، جو لڑ رہے تھے وہ بھی مامور تھے، جس کو جو حکم ملا ہے اسے وہ کام کرنا۔ ہم اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کسی پر احسان رکھنے کے لیے نہیں آئے، اپنی عاقبت بنانے کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور کا جھنڈا تھامنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اپنی عاقبت بنانے کے لیے دین کو قائم کرنا ہماری ایک ذمہ داری، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا فرض، اس کے لیے اجتماعیت لازم، جماعتی ایک حیثیت جو ہے اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا، اس کے لیے ایک ڈسپلن ہوگا، اس میں چین ہوگی امراء کی اور مامورین کی۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ جب یہ نسبت قائم ہوگی تو اس نسبت کا تقاضا جو بھی ہوگا پورا کیا جائے گا، اس کا جو بھی لحاظ ہے وہ کیا جائے گا، لیکن در حقیقت وہ شخصی معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس نظم کے اعتبار سے کسی شخص کی جو حیثیت ہے وہ اس کے لیے رسپیکٹ ہے، وہ اس کی اطاعت ہو رہی ہے۔ یہ ہے وہ نظم جماعت اور یہ ہے وہ بیعت کا نظام۔ باقی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ ایک شعر اور آپ کے صحابہ سے جو مروی ہے بخاری شریف میں، اس پر میں آج کے درس کو ختم کر رہا ہوں کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد سے بیعت کی، جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے، جب تک جسم و جان کا رشتہ ہے۔
یہاں بھی یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ حضور مختلف مواقع پر اور بھی بیعتیں لے لیتے تھے انفرادی. کسی سے بیعت لی ہے کس بات کی؟ علی نصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے بیعت ہو گئی. تو یہ تو بات پکی کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی بیعت، خیر خواہی کی بیعت، کہیں ہجرت کی بیعت، کہیں جہاد کی بیعت، کہیں موت کی بیعت، کہیں بھاگیں گے نہیں اس کی بیعت، علی اللہ نفر، یہ بیعتیں ہوئی ہیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ اصل بیعتیں دو بنی، بیعت اسلام اور اس کے ساتھ بیعت ارشاد. یہ ایک خانہ علیحدہ ہو جائے گا. ایک بیعت جہاد اور بیعت سم و طاعت، اس لیے کہ اس اجتماعیت کے لیے وہ بیعت سم و طاعت ہے. اور اس پر یہ حدیث جو حضرت عبادہ ابن صامت کی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہے اصل منات جسے کہتے ہیں، یہ ہے کھوٹا جس کے گرد کے ہر چیز اب جو ہے وہ چکی جس کے گرد گھومتی ہے. یہ حدیث ہے کہ اس کا تو ایک ایک لفظ ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہونا چاہیے، اس کے ان تقاضوں کا پورا شعور ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمیں اب اپنی جو بھی اجتماعی حیات ہے اسے بالکلیہ اس پوری حدیث کے سانچے میں ڈھالنا ہے. ہم نے جو بھی یہ ارتقائی مراحل طے کیے ہیں، پہلے کچھ دستوری، نیم قواعد و ضوابط کی تنظیم، پھر ہم نے بیعت کا فیصلہ کیا، پھر بیعت میں بھی رفتہ رفتہ تدریجاً، اس لیے کہ ایک دم جو ہے اس دور جدید میں اس کے ساتھ ذہنوں کی اور مزاجوں کی مناسبت آسان کام نہیں تھی. تدریجاً ہم اس کی طرف آئے ہیں. لیکن یہ جان لیجئے کہ ہمارا یہ سالانہ اجتماع اس اعتبار سے بھی ایک اہم موڑ ہے تنظیم اسلامی میں کہ ہمیں آئندہ اب بالکلیہ اسی بیعت کے نظام پر اپنے پورے ڈسپلن کو اور اپنے پورے ڈھانچے کو کھڑا کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر